السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑھائی اور کبریائی کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے لیے کہ جس خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو بڑے احسن انداز سے تخلیق فرمایا اور ہمیں اسلام جیسی بے مثال اور لازوال دولت عطا کر کے آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور پیروکار بنا کر پورے عالم انسانیت میں سب سے عرفہ و اعلیٰ مقام سے بھی سرفراز فرما دیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام سرور کونین ہادی دو عالم
خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان پر ہوں کہ جن کو اس کائنات کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں نبی کے ان جانثار ساتھیوں پر، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے اللہ رب العزت کے دین اسلام کو دنیا کے ذرے ذرے اور گوشے گوشے تک پہنچاتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک مسلسل سفر ہے، اور ہر مسافر اپنی سوچوں میں اور اپنی فکروں میں گم ہے۔ انہی سوچوں اور فکروں میں آگے بڑھتا ہوا اپنی آخرت اور اپنی قبر کی منزلوں کے قریب جا رہا ہے۔ انسان کی نیت، اس کی سوچ، اس کی فکر، وہ حقیقت میں اس کے راستے کو متعین کرتی ہے، اس کے لیے اس کے راستے کو آسان کرتی ہے۔ یہی انسان کی فکر ہوتی ہے جو انسان کو بلندیوں پہ بھی لے جاتی ہے، اور یہی انسان کی فکر ہوتی ہے جو انسان کو پستی پہ بھی لے جاتی ہے۔ آج ہم لوگ دنیا جہان کی فکروں میں مبتلا ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع کو رکھنا چاہتا ہوں، جس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع یہ ہے کہ ہماری فکریں کیا ہیں اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکریں کیا تھیں۔ ہماری سوچیں کیا ہیں اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی سوچیں کیا تھیں۔ کتنا فرق ہے، کتنا ایک دوسرے کے ساتھ اگر تقابل کیا جائے تو ہماری فکر اور سوچ ساری کی ساری دنیا کو حاصل کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ ہم اپنے دماغ کی، ہم اپنے جسم کی ساری صلاحیتیں، ہم اپنا سارا مال، ہم اپنے گھر کا سب کچھ، ہم اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں سارے کے سارے، ہم کس چیز میں مبتلا ہے؟ دنیا کی فکر میں، دنیا کی سوچ میں۔ ہمیں دنیا کی فکریں ہیں، ہمیں دنیا کی سوچیں ہیں۔ میرا وہ کام کیسے ہوگا؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ فکر ہے کہ میری یہ بات کیسے پوری ہوگی، میرا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ کائنات کے امام کی فکریں کچھ اور تھیں، محمد الرسول اللہ کی سوچیں اور تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو فکریں تھیں وہ اور تھیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا کی فکر میں مبتلا رہے، آخرت کا کچھ بھی خیال نہ رکھے،
آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس کے اندر تھوڑی سی بھی سوچ پیدا نہ ہو، ہر وقت دنیا کو حاصل کرنے میں اس کی فکر اور سوچ جاری رہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے کام پریشان کر دیتا ہے۔ اور صرف پریشان نہیں کرتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مفلسی اور غریبی وہ ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جاتی ہے جو صرف دنیا دنیا کرتا ہے۔ مفلسی بھی ہمارا مقدر بنی، اور دوسری بات کیا کہ ہمارے سارے کام بھی پریشان ہو گئے، بکھر گئے۔ کبھی کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ہے ہی صرف دنیا کی فکر۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جو فانی دنیا ہے، قبر میں جانا ہے، کیا صورتحال ہوگی ہمارے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر علیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہاں سے وہاں جا رہا ہے، یا کسی عورت کے ساتھ اس نے نکاح کرنا ہے، اس کا ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانے کا مقصد، اس کی نیت صرف یہ ہے کہ مجھے دنیا حاصل ہو جائے اور یا میں کسی عورت سے نکاح کر لوں، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ عمل اس کی نیت کے مطابق صرف دنیا کا حصول ہے، صرف دنیا ملے گی، دنیا کے علاوہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، 4 قسم کے۔ اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جسے اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، اور وہ کیا کرتا ہے اللہ کے راستے میں مال بھی دے رہا ہے اور علم بھی آگے سکھا رہا ہے۔ اس بندے کا درجہ اس دنیا میں سب سے اوپر ہے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جسے رب نے علم تو دیا، مال نہیں دیا، اب وہ علم تو تقسیم کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں خواہش ضرور ہے کہ کاش اللہ مجھے مال بھی دیتا تو میں اس کے راستے میں اسے خرچ کرتا، اس کی نیت ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی پہلے بندے کی طرح ہی اجر ملے گا، کیونکہ اس کی فکر ہے نا، اس کی سوچ ہے، اس کے دماغ میں ایک بات ہے کہ میں نے علم میرے پاس ہے، مال نہیں ہے، اللہ مجھے مال دے تو میں اس کو تقسیم کروں۔ پتہ چلا کہ اگر آپ اچھی نیت، اچھی فکر، اچھی سوچ اگر اپنے دماغ میں رکھیں گے کسی چیز کو حل کرنے کے لیے، تو اس کا بغیر عمل کیے بھی اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ اور اجر ہے۔ اس لیے اپنی فکریں ٹھیک کر لیں، اپنی سوچیں ٹھیک کر لیں، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ کیسے ٹھیک ہوں گی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فکر اس وقت ٹھیک ہوگی، ہماری سوچ اس وقت ٹھیک ہوگی جب ہم
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی سوچ اور فکر بنا لیں گے۔ ہم اپنی سوچ ایسے بنائیں گے جیسے محمد الرسول اللہ کی سوچ تھی۔ ہم اپنی فکر کو ایسا جب بنائیں گے کہ جیسی اللہ کے نبی کی سوچ تھی، تو پھر آپ کا جو بھی سوچنا ہوگا وہ آپ کو نیکیاں دے گا۔ اور یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی فکر تھی، دین کی، جو کہ ہمیں نہیں ہے۔ دین کی فکر تھی اللہ کے نبی کو۔ کیا ہم نے کبھی دین کی فکر کی ہے؟ اللہ کے نبی کی پوری زندگی پہ نظر ڈال لیں۔ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی فکر تھی اللہ کے نبی کو۔ یہ باتیں نہیں ہیں، دلائل ہے ہمارے پاس، دلائل قرآن و سنت کے دلائل، سیرت النبی کی کتابوں کے دلائل موجود ہیں جو یہ واضح کر رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سوچ اور فکر دین کو بلند کرنے کی تھی، اور جو دین سے جڑے لوگ ہیں ان کی فکر اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ بدر کا موقع آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کا دن تھا، بدر کا، اللہ کے نبی نے مشرکوں کی طرف دیکھا، 1000 تھے۔ فرماتے ہیں ہم 313 تھے، بعض روایتوں میں 319 کا بھی ذکر ہے، لیکن 313 تو وہ ہیں جو میدان میں شریک ہوئے۔ اللہ کے نبی 313 کو لے کے وہاں پہنچے، قبلہ رخ ہوئے، اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، قبلہ رخ ہوئے، اللہ کے حضور متوجہ ہوئے، اپنے ہاتھ پھیلائے اور یہ دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے تو میرے لیے اس وعدے کو پورا فرما دے۔ یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، مسلسل ہاتھ پھیلائے رکھے، دعا کرتے رہے، پکارتے رہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ جو چادر تھی نا، وہ ہاتھ ایسے اونچا پھیلانے سے وہ کندھوں سے گر گئی۔ اتنی فکر تھی، اور میری اور آپ کی اللہ کے نبی کو اتنی فکر تھی، دین سے جڑے لوگوں کی اتنی فکر تھی کہ اللہ کے نبی ان 313 کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب چادر گری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے وہ چادر مبارک اللہ کے نبی کے کندھوں پہ ڈالی اور پیچھے سے اللہ کے نبی کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کفا کا مناشدت کا ربو کا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کا جو اپنے رب سے مانگنا ہے یہ اب کافی نہیں ہو گیا؟ آپ فکر نہ کریں، جلد ہی آپ نے جو مانگا ہے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا مانگا؟ کیا چیز مانگی تھی؟ جو ساتھ جڑے نیک لوگ تھے نا، صحابہ جو مجاہد تھے، ان کی عافیت کی دعا مانگی، ان کی عزت کی دعا مانگی۔ اللہ کے نبی کو سوچ اور فکر کیا تھی؟ دینداروں کی آپ فکر کرتے تھے، دیندار لوگوں کی۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ آج دینداروں کی ہمارے ہاں، ہمارے دماغوں میں کوئی ان کے بارے میں سوچ اور فکر ہے ہی نہیں۔ یہ گزشتہ کچھ سال پہلے ہندوستان کے اندر وہ گلوکار، بڑا مشہور گلوکار وہ مرا، نوجوان مسلمان نوجوان رونے لگ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بعض نے تو اس کا نا، حالانکہ وہ ہندو تھا یا سکھ تھا، بعض نے تو اس کے لیے کل خوانی بھی کروائی
اب اندازہ لگائیں، یہ مسلمانوں کی حالت ہے. لیکن امام اور خطیب یا کوئی نیک بچہ، نیک آدمی، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہماری فکر اللہ کے نبی کی فکر سے ہے ہی مختلف. ہماری سوچ محمد الرسول اللہ کی سوچ سے ہے ہی مختلف. ایک دیہاتی مسلمان ہوا، جنگ میں شریک ہوا، بعد میں جو مال ملتا ہے مال غنیمت وہ اکٹھا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے اس کا حصہ رکھا. وہ بندہ کہیں چلا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو دیہاتی مسلمان ہوا ہے میرے صحابہ اس کا ذرا خیال رکھنا. اللہ کے نبی کو فکر دیکھو، نیک لوگوں کی، دینداروں کی فکر دیکھو اللہ کے نبی کو کیا تھی. فرمایا میرے صحابہ اس کا ذرا خیال رکھنا. ایک فکر. دوسری فکر، وہ موجود نہیں ہے، اس کا مال غنیمت میں حصہ اللہ کے نبی نے رکھ لیا. وہ بعد میں آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہتا جی میں فلاں جگہ پہ چلا گیا تھا. کہا میں نے تو تمہارا حصہ رکھا ہے مال غنیمت میں. تمام انبیاء کا سردار ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، سارے نبی اور رسول اس کے پیچھے. اقصی، مسجد اقصی جہاں اب ظلم ہو رہا ہے، وہاں صف باندھ کے اس نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ کھلنا ہی نہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو سجدہ ریز ہوں گے تو کائنات کا رب کل قیامت کے دن حساب کتاب شروع کرے گا. میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں. اس کو اس دیہاتی کے حصے کی کتنی فکر تھی، اس کا سنبھال کے رکھا. آج تو ہم تو امانتوں کو خراب کر جاتے ہیں، ہم تو امانتیں ہی خیانت کر کے لوگوں کی کھا جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک دیہاتی اس کے مال غنیمت میں آیا ہوا حصہ سنبھال کے رکھا اور اس کو کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں ہوا، میں یہ حصے لینے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں جڑا، میں تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اس نے ایسے اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں مجھے یہاں تیر لگے، تیر، اور میں اس مالک کے راستے میں شہید ہو جاؤں. ابھی جنگ جاری ہے، وہ دوبارہ جنگ میں شریک ہوا، اس کو یہاں پہ تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی اس کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ تھا دیہاتی، پڑھا لکھا اتنا نہیں تھا، لیکن اندر سے تیرے ساتھ ہو گیا تھا، یہ مخلص ہو گیا تھا، تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا، اللہ پھر یہ شہید ہو گیا. میں محمد الرسول اللہ اس بات پر گواہ ہوں. اللہ کے نبی کو دینداروں کی فکر تھی. غزوہ احزاب کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، سخت سردی کا موسم تھا، کہ کوئی صحابی ہے جو جائے اور دشمن کی خبر لے کے آئے. کوئی نہیں اٹھا. اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، کوئی ہے جو جا کے دشمن کی خبر لے کے آئے، کوئی حالات معلوم کر کے آئے؟ کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے پھر کہا، پھر کوئی نہیں اٹھا. خاموش، کیونکہ سردی اتنی سخت تھی کہ خون جما دینے والی تھی. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ان کا نام لیا، اے حذیفہ جاؤ ہمیں دشمن کے علاقے میں جا کے ان کی معلومات ہم تک پہنچاؤ. حذیفہ کہتے ہیں میرا نام لے لیا اللہ کے نبی نے،
اب تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب میں اٹھا کیونکہ میرا نام اللہ کے نبی نے لے لیا۔ فرمایا حذیفہ معلومات لے کے آنا، دشمن کو ہمارے خلاف بھڑکانا نہ۔ حذیفہ اٹھے، کہتے ہیں جب میں اٹھا اس سردی کے عالم میں تو مجھے ایسے لگا جیسے میں حمام کے اندر داخل ہو گیا ہوں، جیسے پانی چل رہا ہو اور اس پانی کے اندر میں برف والے پانی کے اندر چل رہا ہوں، یہ میری حالت تھی۔ میں وہاں پہنچا دشمن کے علاقے میں نے ابو سفیان کو دیکھا، وہ سردی کی وجہ سے اپنی پیٹھ وہ آگ پہ تاپ رہا تھا۔ میں نے تیر سیدھا کیا، پھر مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ دشمن کو ہمارے خلاف بھڑکانا نہ۔ فرمایا میں نے تیر اس کو نہ مارا، اور اسی طرح جیسے سردی میں آیا تھا ویسے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا حذیفہ میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنی کملی مبارک چادر کا تھوڑا سا حصہ حذیفہ کو دیا، اور وہ نیچے اس چادر کے نیچے لیٹ گئے۔ اتنی نیند آئی، بھائی چادر بھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا، وہ کوئی عام چادر تھوڑی تھی۔ اتنی نیند آئی، فجر کا وقت ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا کہا؟ اے حذیفہ قم یا نعمان، اے بہت زیادہ سونے والے اٹھ جا، اب اٹھ کے نماز ادا کر۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی خوبصورت اور بہترین نیند اس رات چادر میں آئی جو محمد الرسول اللہ نے مجھے دی تھی، مجھے پوری زندگی ایسی نیند نہیں آئی۔ اور یہ دیکھیے اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ کی، دینداروں کی کتنی فکر تھی۔ چادر پیش کر دی، چادر پیش کی، اپنی چادر، کہ آؤ حذیفہ تمہیں کہیں سردی نہ لگ جائے، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں آ کے لپٹ جاؤ۔ آج ہماری فکر دیندار لوگوں یا نیک لوگ یا جو اللہ کے دین کا نظام چلا رہے ہیں، آج ہماری سوچ میں وہ ہے ہی نہیں، آج ہماری فکر کا وہ حصہ ہی نہیں۔ آج ہم ان کے لیے سوچتے ہی نہیں کہ یار یہ چیز کی ان کو کمی ہوگی، یہ چیز نہیں ہوگی، میں جا کے پتہ کروں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ تو ذرا ذرا خیال کرتے تھے۔ آج ہم کتنے دن ہو جاتے ہیں پوچھتے نہیں امام صاحب کیا صورتحال ہے، خطیب صاحب کیسے ہو، دین پڑھانے والے اللہ کے بندے تمہارا کیا حال ہے۔ آج ہماری فکر کیا ہے؟ دنیا کا یہ معاملہ رہ گیا ہے، میرے بچے کا یہ مسئلہ رہ گیا ہے، میری دنیا کی یہ چیز رہ گئی ہے۔ آج ہماری سوچ اور فکر یہ ہے جس دنیا کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، برابر ہے نہیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا۔ اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ آپ کے گھر ایک حلال جانور کھڑا ہے، حلال ہے، حلال، مر گیا، آپ ذبح نہیں کر سکے، مردہ ہو گیا، کتنا آپ کو پیارا تھا، کتنا عزیز تھا، کتنا آپ اس کو بڑی محبت سے رکھتے تھے، تو جب وہ مردہ ہو گیا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ باہر پھینک دیا نا گندی جگہ پہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو جانور مردہ باہر پڑا ہے کیا تم میں سے کوئی اسے اٹھانا پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کے پاس جانا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا صحابہ سن لو، اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی حقیقت جس کی فکروں میں ہم گم ہیں، جس کی سوچوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، فرمایا اس دنیا کی حقیقت اس مردہ جانور کا جو بچہ پڑا ہے اس سے بھی کم تر ہے۔
اتنی بھی نہیں. اس کا تو چلو چمڑا اتار کے بندہ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر بھی دیتا ہے، لیکن فرمایا اتنی بھی حیثیت اس دنیا کی نہیں ہے جس دنیا کے لیے آج میں اور آپ اپنے دماغ کی پوری فکریں لگا چکے ہیں. ہماری فکر اور ہے، صحابہ کی فکر اور تھی. مان جاؤ اس بات کو، یا اپنی فکریں ٹھیک کر لو یا اپنی سوچیں بدل لو. ان کا 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوتا تھا، اور ہمارا 7 سال کا بچہ ابھی ہم بڑے اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری فکر اور ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور تھی. کامیابی کب ملے گی؟ جب آپ کی فکر محمد الرسول اللہ سے مل گئی، جب آپ کی سوچ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی سوچ کے مطابق ہو گئی تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. اللہ کے نبی کو دینداروں سے بڑی محبت تھی، دین کی خدمت کرنے والوں کا بڑا خیال کرتے تھے. ایک سیاہ رنگ کی عورت تھی، سیاہ رنگ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا رنگ بڑا سیاہ تھا، اور وہ کام کیا کرتی تھی؟ مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی. یہ اس کا کام تھا. چند دن اللہ کے نبی کو نظر نہ آئی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ایک عورت تھی جو جھاڑو دیتی، مجھے نظر آتی تھی کبھی کبھی، خادمہ تھی مسجد کی، مسجد کا خیال رکھتی تھی، وہ کدھر ہے؟ صحابہ نے اس کو معمولی سمجھا کہ سیاہ رنگ کی عورت ہے، جھاڑو پھیرتی ہے، اس کی کیا کوئی خاص حیثیت ہو سکتی ہے؟ وہ فوت ہوئی، صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھا اور دفنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، پوچھا کہ وہ جو خادمہ تھی جھاڑو دینے والی وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی وہ تو 2 دن پہلے فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ آپ کا متغیر ہو گیا، بڑے ناراض ہوئے. فرمایا آؤ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ. اللہ کے نبی صحابہ کو لے کے اس مسجد کی خادمہ کی قبر پہ پہنچے. وہاں جا کے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے نماز جنازہ ادا کی. اتنی فکر تھی کائنات کے امام کو، کس کی؟ دین کی خدمت کرنے والوں کی، دینداروں کی، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کی اتنی فکر تھی. آج ہمیں کیا فکر ہے؟ آج ہماری کیا سوچ ہے؟ ہماری سوچ، ہماری فکر بڑی مختلف ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری سوچ دین سے ہٹی ہے، جیسے ہی ہماری فکر اللہ کے نبی کی فکر سے دور ہوئی ہے، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. مفلسی، غریبی ہمارا مقدر بن گئی ہے. پیسے ہوتے ہوئے بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. جیب میں پیسے ہیں، سکون کی نیند نہیں ہے. پتہ کر لیں جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ گولیاں کھا کے سوتے ہیں رات کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی نیت، اپنی زندگی کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنایا ہی نہیں. راتوں کو اٹھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی ہے. راتوں کو اٹھ کے کوئی ایک دن بتائیں آپ بھی اٹھے ہو اور آپ نے اٹھ کے امت کے باقی لوگوں کے لیے دعا کی ہو. ایک آپ کی زندگی کا شیڈول بنا ہو کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کرنی ہے، ہر روز کرنی ہے. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ایسا. اللہ کے نبی کو کتنی فکر تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم
فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے پوری رات، اور پوری رات روتے رہے، پوری رات اتنی فکر تھی، اتنا خیال تھا امت کا کہ ایک آیت پڑھتے رہے، روتے رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، حشرات الارض کیڑے مکوڑے پتنگے اس آگ میں گرنے لگے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کمر سے پکڑ کے ان کو روک رہا ہے، زبردستی گر رہے، زبردستی، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ پکڑ پکڑ کے ان کو آگ سے پیچھے کر رہا ہے کہ تم آگ میں کیوں جا رہے ہو، جل رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال اپنی امت کے ساتھ وہ ہے، مجھے اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک بھی میری امت کا بندہ وہ جہنم میں نہ جائے۔ یہ اللہ کے نبی کو فکر تھی، اور اسی لیے کائنات کے امام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 120 صفحے لگی ہوں گی، آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی امتوں کی 120، اس میں سے 80 صفحے محمد الرسول اللہ کی امت کے لوگ جنت میں جائیں گے، 80 صفحے۔ اور دوسری حدیث اس میں فرمایا 1000 میں سے ایک کم 999 محمد الرسول اللہ کی امت میں سے جنت میں جائیں گے، اور ایک باقی آدم سے لے کے عیسیٰ تک باقی امتوں میں سے جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی ریشو ہے، کتنی بڑی پرسنٹیج ہے، آپ اندازہ کریں کہ 1000 میں سے ایک نہیں، باقی سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو اتنی فکر تھی اپنی امت کے لوگوں کی۔ آج ہمارے پاس ایک مسجد ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا مرکز ہوتا ہے جس میں آپ سکون سے، اطمینان سے، عزت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ چند لوگ ہوتے ہیں اس کو چلانے والے، چند لوگوں کا بھی آج خیال کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹے سے مرکز کی سہولیات اور ضروریات کا خیال رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ بدل چکی ہے، ہماری فکر وہ دین والی رہی نہیں، ہماری سوچ محمد الرسول اللہ کی سوچ کی طرح نہیں رہی۔ اسی وجہ سے ہم دنیا داری کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے معاملات پہ لگے ہوئے ہیں، اور کبھی دنیا کا بھی کوئی کام مکمل ہوا ہے؟ بادشاہوں کی حسرتیں پوری نہیں ہوئیں، میرے اور آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، سونے کی وادی میں نے کہا ہے، وادی کیا ہوتی ہے؟ کئی پہاڑ اکٹھے ہوں تو ایک وادی بنتی۔ آج 1 تولہ سونا لینے جاتے ہو، پتہ کرو ایک اینٹ کتنی وزنی بنتی ہے، اس کے ریٹ کا پتہ کرو۔ فرمایا میری امت کے کسی ایک بندے کو اگر ایک وادی دے دی جائے سونے کی کہ یہ لو، تو فرمایا یہ آدم کا بیٹا یہ خواہش کرے گا، پھر تمنا کرے گا کہ یار ایک اور وادی مل جاتی۔ فرمایا آدم کے بیٹے کی ہرس، اس کا پیٹ، اس کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو بھر نہیں سکتی۔ اگر ایک وادی سونے کی لینے کے باوجود اگر انسان کی ہرس نہیں مٹ سکتی، تو پھر ہمیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا اس کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا دین بھی ضائع کر بیٹھے، ہم محمد الرسول اللہ کی تعلیمات سے بھی دور ہو جائے، اور دنیا بھی ادھر کی ادھر رہ جائے، اور آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مال کی 2 بڑی مصیبتیں ہیں۔ پہلی مصیبت کہ جو کماتا ہے وہ ساتھ لے کے نہیں جاتا،
جاتا خالی ہاتھ ہی ہے، کماتا وہ ہے اس دنیا میں. یہ پہلی مصیبت ہے اس بندے کے لیے. اور دوسری مصیبت کہ کمایا تو اس نے، چھوڑ دیا دنیا میں. عیش پچھلے کریں گے، حساب قبر میں وہ دے گا. یہ یاد رکھ لے، مال کی یہ دو بڑی مصیبتیں ہیں. کمانا آپ نے ہے، لیکن سارا کچھ یہی چھوڑ کے خالی ہاتھ جانا، یہ پہلی مصیبت ہے. اور عیش پچھلوں نے کرنی ہے، حساب آپ نے قبر میں دینا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین انسان کون ہے؟ جو ہر روز فرشتے کی دعا لے لے. فرشتے کی دعا کیسے؟ فرمایا ہر روز فرشتہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ دعا لے کے کھڑا ہوتا ہے. دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اے اللہ، جو تیرے راستے میں اٹھ کے آج دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اس کو اپنے خزانے دے دے. اور دوسری بد دعا دیتا ہے کہ اے اللہ، جس نے آج تیرے راستے میں نہیں دیا، یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. ہم ہر روز دعا کے مستحق بن رہے ہیں یا بد دعا کے، یہ ہمیں پتہ ہے. اپنے گھروں کی ایک ایک چیز کی ہمیں فکر ہے. اللہ کے نبی کو اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں تھی. جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، کیا نکلا گھر سے؟ ایک دفعہ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو نماز میں ایک دم خیال آ گیا کہ گھر میں سونے کا ٹکڑا پڑا ہے. اللہ کے نبی نماز کے فوری بعد گھر گئے، وہ ٹکڑا اٹھایا، فرمایا آج اس ٹکڑے نے ہمیں نماز سیدہ نہیں کرنے دی، اس ٹکڑے کو بھی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ ایک صحابی، ان کی زندگی کا معمول تھا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ نہ دیتے ہوں. ایک دن گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، ایک پیاز پڑا تھا، پیاز گھر میں، اس کو اپنی بغل میں دبایا، اللہ کے گھر میں لے کے آئے، کہا اے اللہ تو گواہ ہے، آج میرے گھر میں اس پیاز کے علاوہ کچھ نہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما لے. جن کو یہ فکر تھی نا کہ ہم نے اللہ کی جنت کو حاصل کیسے کرنا ہے، ان کی سوچ محمد الرسول اللہ کی سوچ کی طرح تھی. ان کی فکر صحابہ کی فکر کی طرح تھی. آج جب سے ہم نے اپنی فکروں کو اور سوچوں کو تبدیل کیا ہے، دنیا جہان کی غریبی، فقیری اور سارے فتنے، ساری آزمائشیں، ساری بیماریاں، ساری مصیبتیں آج ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہمارے ہی گھر آ گئی ہیں، کسی اور گھر گئی نہیں. اس میں قصور ہمارا اپنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی فکروں اور سوچوں کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق نہیں کیا. آپ اندازہ لگائیے، آپ تو امام صاحب کو نہیں نہ پوچھتے، آپ تو قاری صاحب کا خیال نہیں نہ کرتے، آپ اللہ کے اس گھر کا خیال نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ یہودی کے گھر چلے گئے، یہودی بچے کے. پتہ چلا کہ وہ خادم تھا، بیمار ہے یہودی، مسلمان نہیں. اللہ کے نبی اس کی تیمارداری کے لیے گئے، وہ بڑا بیمار تھا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کا باپ پاس بیٹھا ہے، فرمایا بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ کیا کروں؟ باپ نے کہا جیسے محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں ویسے کر لو. لو جی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ وفات پا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غلام تھا، نوکر تھا، یہودی تھا، میں محمد الرسول اللہ اس کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں. آج اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، یہ کامیاب بھی ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی تیمارداری بھی کر لی ہے. یہودی کی تیمارداری کی فکر بھی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں ہی وہ نبیوں اور رسولوں کا ایمان ہوں کہ کل قیامت کے دن میں جب اپنا سر سجدے میں رکھوں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، سجدہ لمبا کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور عرض کیا کروں گا؟ آج مجھے اور آپ کو صرف اپنی فکر ہے، اپنی بھی کوئی نہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے اور آپ کو اپنی فکر بھی کوئی نہیں۔ وہ کیسے؟ کہ آج ہم نے اپنی ذات کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ ہم تو اپنے بھی خیر خواہ نہیں۔ اگر اپنے خیر خواہ ہوتے تو کم از کم کسی کو نہ بدلتے، اپنی زندگی کو تو محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق کر لیتے۔ ہم تو اپنے بھی خیر خواہ نہیں، ہماری سوچ اور فکر اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم دوسروں کی فکر کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا، اللہ سے مانگوں گا، عرض کروں گا، تو کیا عرض کروں گا؟ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت پہ رحم کر دے۔ اپنے لیے نہیں مانگا کچھ بھی۔ کس کی فکر کی ہے؟ امت کی فکر کی ہے۔ آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا بھی چاہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی سب کچھ لینا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی فکروں کو، اپنی سوچوں کو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، اس کے مطابق کر لیں۔ آپ زمین پہ چلیں گے، آپ کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ نے بلال حبشی سے کہا کہ اے بلال تم زمین پہ چلتے ہو، تمہاری قدموں کی آواز جنت میں تمہاری آہٹ سنائی دیتی ہے۔ پھر ایک صحابی سے فرمایا کہ اے میرے صحابی تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور بڑی خوبصورت جنت میں جو آواز تلاوت کی سنائی جا رہی ہے وہ تمہاری سنائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ماں کی خدمت کرتا تھا، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو جب آپ کو یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی سوچ اور فکر کو رکھتے ہوئے دوسروں کا خیال کرنا ہے، دینداروں کا خیال کرنا ہے، نیک لوگوں کا خیال کرنا ہے، اللہ کے دین کے مرکز کا خیال کرنا ہے، جب آپ کی یہ سوچ بن جائے گی، آپ کی یہ فکر پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا کے کام سارے آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے کام آپ کے اپنے ذمے لے لے گا، اور جب کائنات کا رب کسی کے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے تو پھر وہ گھر میں سویا ہوتا ہے، لوگ اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں نے دیکھا ہے، یہ تجربہ کیا ہے کہ جب بندہ من کان للہ کان اللہ لہ، جب اللہ کا ہو جائے تو کائنات کا رب اس کے سارے کام اپنے ہاتھ میں، اپنی حفاظت میں کر لیتا ہے۔ تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے سارے کام کائنات کا رب اپنے ہاتھ میں، اپنی حفاظت میں اور اپنے فرشتوں کو کہہ کے کروا دے، اور ہم گھر میں آرام سکون سے آرام سے زندگی بسر کر رہے ہوں۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ اور میں اپنی فکر اور سوچ کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق کر لیں گے، دین کے مراکز کا خیال رکھیں گے، دینداروں کا، نیک لوگوں کا خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کائنات کا رب ہمیں اپنی سوچ، اپنی نیت اور اپنی فکر کو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔